اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ خیر خیریت ہے؟ میں ہوں عارف عباس اور میں آج آپ کو جنگ بدر کے بارے میں تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، جنگ بدر وہ عظیم جنگ ہے، وہ بڑی جنگ ہے جو کہ اسلام کا جب آغاز ہوا تو مسلمانوں اور کافروں مشرکین کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی جو بدر کے مقام پر ہوئی تھی، اسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ جنگ بدر حق و باطل کے درمیان ایک لڑائی تھی جس میں حق کی جیت ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ مسلمان جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کے حکم پر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اس کی وجوہات میں سے یہ وجہ تھی کہ جو مشرکین مکہ تھے، جو کافر تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بہت تنگ کرتے تھے اور ان کی زندگی کو انہوں نے اجیرن بنا دیا تھا۔ انہیں اسلام پھیلانے میں بہت سی تکالیف کا سامنا ہو رہا تھا، جس پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے جو ہجرت نبی یا مسلمانوں کو جو سال شروع ہوتا ہے، اسی ہجرت کی وجہ سے یہ شروع ہوتا ہے۔ مکہ جنوب کی طرف تھا اور مدینہ منورہ جو ہے وہ شمال کی طرف جو ہے نا، مدینہ منورہ 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ہجرت خفیہ ہجرت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے اور یہ پیدل سفر تھا اور اس میں انہیں کافی دن جو ہے لگے تھے۔ تو ہم یہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام پھیلانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کتنے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے اور وہاں سے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی، تو انہیں اس تبلیغ کو گزرے 2 سال ہوئے تھے کہ ایک مشرکین مکہ کا قافلہ جو کہ مکہ سے شمال کی طرف مدینہ کے ساتھ گزر کر ملک شام کی طرف گیا تھا۔ ملک شام جو ہے نا وہ مدینہ سے شمال کی طرف ہے۔ تو کافروں کو یہ اطلاع ملی کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو مدینہ کے مسلمان ہیں وہ مشرکین مکہ کے قافلے کو درمیان میں لوٹ لیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے نا وہ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور وہ بدر کے مقام پر، بدر کا جو مقام ہے وہ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر جنوب کی طرف واقع تھا۔ وہاں پر انہوں نے آن پڑاؤ ڈالا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی کریم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پاک سے نکل کر خود بدر تشریف لائے تھے اور اس جنگ میں باقاعدہ انہوں نے حصہ لیا تھا۔ دوستو، جس جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے حصہ لیا ہو اور خود وہ شریک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوئے ہوں تو اس جنگ کو سریہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک غزوہ تھا جسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ حق و باطل کی یہ پہلی لڑائی تھی جو مسلمانوں نے جنگ بدر کے مقام پر لڑی تھی۔ اس مقام پر مسلمانوں کی تعداد 300 یا 313 کے قریب تھی، یعنی مسلمان 313 تعداد میں تھے اور جو کافر تھے ان کی تعداد جو ہے وہ 1000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس لشکر کم تھا، گھوڑے اونٹ بھی کم تھے، لیکن ایمان کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ جنگ جیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اپنے فرشتے اتارے تھے جن کا ذکر
اللہ تعالیٰ سورۃ انفال میں بھی فرماتا ہے کہ اس جنگ میں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی اور اپنے فرشتے اتارے تھے۔ جنگ سے ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تھی اور اس بارش کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا تھا، اور جو مشرکین مکہ تھے ان کے جو گھوڑے تھے اور جس مقام پر ان کا قیام تھا وہ اس بارش سے کافی متاثر ہوئے تھے۔ اور جنگ سے ایک دن پہلے شام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سٹیک سے، چھڑی سے نشان لگا کر دیے تھے کہ یہاں آ کر ابو جہل مرے گا، گرے گا، یہاں آ کر فلانا گرے گا، فلاں کافر مرے گا۔ تو بالکل اسی طرح جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے نشان لگائے تھے، انہی نشان پر دوسرے دن جب جنگ ہوئی تو وہیں پر ابو جہل جو ہے نا وہ مارا گیا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح دی تھی، اور اس جنگ کی وجہ سے ہی وہاں کے لوگوں کو، دنیا کو اس کا پتہ چلا تھا کہ مسلمان بھی ایک پاور ہیں، ایک قوت ہیں، جنہوں نے مشرکین مکہ کافروں کو جو ہے نا شکست دی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلانا جو ہے نا وہ مزید اس میں اضافہ کر دیا تھا، اور یہ ہوا کہ جو سابقون الاولین ہیں، جو پہلے مسلمان ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، جنگ بدر کے صحابہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ان کا جو مقام ہے وہ بلند و بالا ہے۔ دوستو ساتھیوں، یہ میں نے تھوڑا سا جنگ بدر کا جو ہے نا وہ قصہ شیئر کیا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگیں لڑی ہیں، اور جیسے اس کے بعد جنگ احد ہوئی تھی۔ جنگ بدر تو 2 ہجری میں ہوئی تھی، جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے جنگ احد ہوئی تھی، جنگ خندق ہوئی تھی، بہت ساری جنگیں جو ہے نا غزووں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو جی، اللہ حافظ۔